نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 77 سے 3 آیات پڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کی بے وقوفانہ حرکت کو بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ بنی اسرائیل کی برائیوں کو ذکر کیا جا رہا ہے تو ایک برائی کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اولا یعلمون، یہ حمزہ ہے استفہام کے لیے، اس کا مطلب ہوگا کیا؟ لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، ان اللہ، ان کا مطلب بے شک، اللہ یعلم جانتے ہیں، ما کا مطلب جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، واو کا مطلب اور، ما یعلنون جو اعلان کرتے ہیں، اعلان کا مطلب ظاہر کرنا، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں ایک پہلے قاعدہ سمجھ لیں کہ عربی زبان میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک کو ہم انا سے پڑھتے ہیں اور دوسرے کو ہم انا سے پڑھتے ہیں۔ دونوں کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ انا کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ بے شک، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک۔ تو یہاں پر ہے اولا یعلمون ان اللہ، تو یہاں پر حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو اس کا اصول یہ ہے کہ جب یہ لفظ ان کسی بھی جملے کے اسٹیٹمنٹ کے سٹارٹ میں آئے گا تو پھر حمزہ کے نیچے زیر آئے گی، پھر اس کو انا پڑھا جائے گا۔ لیکن جب یہ اسٹیٹمنٹ کے درمیان میں آ رہا ہوگا، آیت کے درمیان میں آ رہا ہوگا، اس وقت پھر ہم اس کو انا پڑھتے ہیں، ترجمے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو یہاں پر ہے اولا یعلمون ان اللہ، تو اگر آیت کے شروع میں ہو، پہلے آیت کا وقف ہو چکا ہے یا وقف سے نئی عبارت شروع ہو رہی ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کو پڑھیں گے ان اللہ، جہاں انا کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک جو بے وقوفانہ حرکت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ وہ حرکت کیا ہے؟ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہودی جب اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں، اور جب وہ واپس جاتے ہیں یہودیوں میں تو ان کو جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو بے وقوف بنا رہے تھے، ہم نے تو ان کو ایسی بات کہی ہے تاکہ وہ تھوڑا خوش ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا وہ اس بات کو بھول گئے کہ یہ ظاہر کرنا اور چھپانا یہ اہل ایمان سے تو ہو سکتا ہے لیکن یہ اللہ سے نہیں ہو سکتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری خلوت کو جانتے ہیں جو تم خلوت کے اندر بات کرتے ہو، اور تمہاری جلوت کو بھی جانتے ہیں جو تم جلوت کے اندر بات کرتے ہو۔ یعنی اہل ایمان کی مجلس میں جو کچھ تم ذکر کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور جب تم تنہائی میں جا کر آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہو تو وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو اس طرح تفریق وہ لوگوں سے تو کی جا سکتی ہے لیکن اللہ سے یہ تفریق نہیں کی جا سکتی۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اہل کتاب میں پڑھے لکھے تھے، جو یہودیوں میں پڑھے لکھے تھے، کتاب کو سمجھتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے، یہ ان کا ذکر۔ یہ جو آیت نمبر 78 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ان پڑھ تھے، جو جاہل تھے۔ واو کا مطلب اور، منہم ان میں سے، من کا مطلب سے، ہم کا مطلب وہ، منہم ان میں سے، امیون ان پڑھ ہیں، امیون یہ جمع ہے امی کی، اور امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ۔ امی کو امی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی نسبت صرف ماں کے ساتھ ہے، جو کچھ اس نے ماں سے سیکھا بس وہی ہے، باپ سے اس نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، تو اس وجہ سے اس کو امی بولا جاتا ہے۔ اور پھر یہ محاورتاً
ان پڑھ کے لیے، جاہل کے لیے، یا ایسے شخص کے لیے کہ جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو، اس کی طرف یہ منسوب ہوا۔ اب امی کا مطلب ان پڑھ ہوتا ہے کہ جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ تو ومنہم امیون، اور یہودیوں میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، لا یعلمون نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، الکتاب کتاب کو۔ اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات، چونکہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اور تورات میں ہی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی بیان کیے گئے تھے، تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے، کتاب پڑھنا نہیں جانتے، کتاب کا فہم نہیں رکھتے۔ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مگر۔ امانیج، امانیج کا مطلب ہوتا ہے امنگیں، یا اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ خواہشات، کچھ خیالات۔ اللہ امانیج کا مطلب خیالات، اللہ امانیج مطلب ان کے کچھ خیالات ہیں۔ واو کا مطلب اور، انہم الا، ان کا مطلب تو ویسے ہوتا ہے اگر، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر، لیکن اگر ان کے بعد اللہ کا لفظ آ جائے، ان کے بعد اللہ کا لفظ آ جائے تو یہ نفی کی تاکید کے ساتھ آتا ہے۔ جملہ کیا ہوتا ہے؟ نفی والا، یعنی نفی ہو جاتی ہے جملے کی، اور اس میں تاکید ہوتی ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کچھ نہیں ہے مگر وہ گمان کرتے ہیں، مگر ان کے گمان ہیں، ان کے خیالات ہیں، وہ جو ان کی امنگیں ہیں، وہ جو ان کی خواہشات ہیں، وہ محض ان کے گمان ہیں، ان کے خیالات ہیں، اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں۔ تو ان کا مطلب ویسے تو اگر ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد اللہ کا لفظ آ جائے تو یہ نفی کے لیے آتا ہے، اور نہیں ہیں وہ، ہم کا مطلب وہ، اللہ مگر، یظنون گمان کرتے۔ ان کی جو خیالات تھے، ان کی امنگیں تھیں، وہ کیا تھیں؟ وہ دو طرح سے تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ بھئی صرف جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا، ہم یہودی ہیں لہٰذا ہم جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، بھلے ہم اب کچھ بھی کرتے رہیں۔ اور دوسری ان کی یہ تھی وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اگر بالفرض ہمیں سزا ہوئی بھی، ہم جہنم میں گئے بھی، تب بھی ہم چند روزہ ہی جائیں گے۔ اب چند روزہ سے مراد یا تو 7 دن ہے، یا کہتے تھے کہ ہم 40 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہم جہنم میں جائیں گے، اس سے زیادہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ ان کی امنگیں تھیں، یہ ان کے خیالات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ محض وہ گمان کرتے ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی بے وقوفانہ بات جو 2 آیتیں ہیں اس میں ذکر کر دی کہ یہ ان کی حماقتیں ہیں، بے وقوفیاں ہیں۔ یہاں سے جس طرح پہلے بنی اسرائیل کی برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی کو بیان کیا ہے۔ فا کا مطلب تو، ویل کا مطلب ہلاکت۔ ویل کے کئی معنی ہیں، ایک معنی اس کا ہلاکت بھی ہے، ایک معنی اس کا عذاب بھی ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جہنم کے اندر ایک خاص جگہ ہے، ایک خاص مقام ہے جس کا نام ویل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل، اس کا مطلب یہ ہوگا پس ہلاکت ہے، یا عذاب ہے، یا جہنم کی ایک گھاٹی خاص ہے ان لوگوں کے لیے۔ فویل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، وہ لکھتے ہیں۔ یہ ترجمہ آنا چاہیے اب آپ کو۔ واو اور نون کیا ہو گیا؟ جمع کا، اور یا ہو گئی علامت مضارع، اور درمیان میں لفظ آ گیا کتابہ۔ کتابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھنا۔ تو یکتبون، وہ لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، یعنی وہ لکھتے ہیں تورات کو، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے۔ بِأَيْدِيهِمْ کا مطلب کیا ہوا جی؟ اپنے ہاتھوں سے۔ ثم کا مطلب پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے،
عندہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، تو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تورات میں تحریف کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اس میں آیات لکھتے ہیں، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لیشترو، تاکہ کمائیں، بھی اس سے، ثمناً قلیلا، ثمن کہتے ہیں پیسوں کو، پیسے، قلیلا کا مطلب تھوڑے سے۔ جو جاہل وڈیرے تھے وہ علماء کے پاس، ان کے علماء کے پاس جاتے اور ان سے جا کر اپنی مرضی کی بات پوچھتے۔ اب وہ ان رؤساء کو خوش کرنے کے لیے، ان جاہلوں کو خوش کرنے کے لیے تورات میں تحریف کرتے، اپنی مرضی سے اس میں آیات لکھتے، اور پھر ان کو کہتے کہ یہ دیکھو تم نے سوال کیا تھا، تورات کے اندر بالکل اسی طرح ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو۔ تو وہ رؤساء خوش ہو جاتے، اور خوش ہونے کے عوض ان کو کیا کر دیتے؟ پیسے دے دیتے۔ تو یہ ان کی ایک برائی تھی کہ جو تحریف کرتے تھے تورات کے اندر، اور پھر وہ کہہ دیتے تھے کہ ھذا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل، پس ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس سے جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واو کا مطلب اور، ویلن کا مطلب ہلاکت، لہم ان کے لیے، مما یکسبون جو وہ کماتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوہرا عذاب ان کے لیے بیان کیا ہے۔ عام عوام کے لیے عذاب ہے ایک، اور ان کے علماء کے لیے عذاب ہے دوہرا۔ ایک تو ان کی اپنی تحریف کا، اپنے گناہ کا، اور دوسرا عذاب ہے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ان کے لیے ہلاکت ہے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ فویل لہم مما یکسبون، اور پھر ہلاکت ہے ان کے لیے کہ جو وہ اس لکھے ہوئے سے پیسہ کماتے ہیں، جھوٹ بول کر، تحریف کر کے، اللہ کی طرف غلط بات کو منسوب کر کے پھر اس سے وہ پیسے کماتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ سوائے ہلاکت کے، سوائے عذاب کے، سوائے جہنم کی سزا کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے ذریعے سے ثمن قلیل حاصل کریں، تو ثمن قلیل سے مراد دراہم معدودہ، چند پیسے نہیں ہیں، بلکہ وہ رؤساء سے بھاری بھرکم رقم وصول کیا کرتے تھے۔ لیکن دیکھیے کہ ایک طرف ہدایت ہے، اور ہدایت کے مقابلے میں ایک طرف جھوٹی بات ہے۔ ہدایت کے مقابلے میں اگر ساری دنیا بھی قیمت کے طور پر ادا کر دی جائے تب بھی وہ ثمن قلیل ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ یہ تمنا کریں گے، یہ خواہش کریں گے کہ اگر زمین بھر کر ان کی جان بخشی ہوتی ہے، زمین بھر کر وہ فدیہ دے دیں اور ان کو عذاب سے ان کی جان چھوٹ جائے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ تو دیکھیے کہ اگر وہ ساری دنیا بھی ہدایت کے مقابلے میں دے دیں تب بھی وہ کیا ہے؟ ثمن قلیل ہی ہے۔ اور وہ تو اس سے بھاری بھرکم جو رقم لیا کرتے تھے تو وہ بھی ہدایت کے مقابلے میں ثمن قلیل ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائیں اور ہدایت پر قائم رکھیں۔ اچھا، اس میں آپ اس کے متعلق جو بھی سوال ہو وہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔